اپوزیشن حکومت کو آئینہ دکھانے کے بجائے شیروانی پہن کر آئینہ دیکھنے کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف رہی ہے۔ بطور قوم بھی ہم نے شاید کچھ نہیں سیکھا نا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کو جانتے ہوئے بھی صرف اس لیے پھیلایا کہ پسند کی سیاسی جماعت کو تو فائدہ ہوگا۔ جو سیاستدان، جج، صحافی پسند نہیں ہے، اخلاق سے گر کر ان کے لیے بےہودہ میمز بنا کر خوش ہوتے رہے ہیں۔ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے نجی معاملات تک کو سرے بازار اچھالا گیا ہے۔ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے نا یہ حال ہو گیا ہے کہ جس ٹکے کا مذاق بنایا کرتے تھے نا، آج وہ ٹکا پاکستانی روپیے سے بڑا آگے نکل چکا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق بنگلہ دیش کی جی ڈی پی اس سال 5.2% رہنے کی توقع ہے، جبکہ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 0.5% رہنے کا امکان ہے۔ تو آئی ایم ایف جسے معاہدے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اس کی رپورٹ کے مطابق رواں سال مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اپنے پڑوسی بھارت جس سے ہم ہر سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں نا، اس بھارت کی ترقی کی شرح بھی 6% کو چھو رہی ہے۔ برآمدات، تعلیم اور آئی ٹی میں تو بھارت ہم سے آگے نہیں بلکہ بہت آگے نکل گیا ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کاش ہم صرف بارڈر پر نہیں، معیشت میں بھی بھارت کے مقابلے کا جذبہ رکھیں۔ اللہ کرے، دعا ہے اللہ سے کہ اگلے رمضان تک ہم بطور قوم اور حکمران خود کو بدل لیں، ورنہ آزادی کے 70 سال ہوں یا 170، وقت کا پہیہ نا آگے چلے گا اور ہمارا سفر پیچھے چلتا رہے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور خوشیوں کا موقع ہے تو کوشش کریں گے کہ آج اسی طرح کی باتیں اور اسی طرح کی گفتگو کریں۔ ذرا جو ماحول کے اوپر ایک عجیب سی سچویشن طاری ہے نا، اس کو ذرا کم کرنے کی آج کے پروگرام سے کوشش کریں۔ میرے ساتھ مائزہ حمید صاحبہ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے، سائرہ بانو صاحبہ ہیں، رہنما جی ڈی اے کی، غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہے، فیلو جرنلسٹ ہیں۔ غریدہ جی السلام علیکم اور بہت بہت آپ کو عید کی مبارکباد۔ سب سے پہلے تو یہ ماشاءاللہ ایک شاندار اینکر ہیں آپ، غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں آپ، کامیاب خاتون ہیں، گھر کے کام وام بھی کرتی ہیں عید کے موقع پر، یا چاند رات اور عید پر بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ذرا سچویشن دیکھ لیں کہ انالیسس نہ کرنے پڑ جائے آگے، یا عید کو انالیسس کرتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ آج آپ نے عید کے انالیسس کے لیے بلا لیا ہے نا، آپ یہی تو کام کروا رہی ہیں ہم سے کہ عید کا انالیسس لے رہی ہیں کہ عید پہ کیا کرتے ہیں، کھانے بنا لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم، آپ کو، مائزہ کو، سائرہ صاحبہ کو، آپ کے تمام جو بے شمار پاکستان میں، پاکستان سے باہر دیکھنے والے ہیں، سب کو بہت بہت عید مبارک، بہت دل سے عید مبارک۔ اور پاکستان پاکستان کے عوام اتنے مشکلات میں ہے کہ آئی تھنک یہ فیسٹیوٹیز آنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیر کے لیے اپنی ٹینشن، اپنا سٹریس جو ہے وہ ہم ذرا بھلا دیں اور ذرا خوشیاں انجوائے کر لیں۔ اور ابھی اس سے پہلے آپ لوگ بات کر رہے تھے، پتہ نہیں میری آواز آئی کہ نہیں آئی، آپ مائزہ سے پوچھ رہی تھی ٹھپوں کا، تو میں نے کہا ذرا واضح کر دیں کہ مہندی کے ٹھپوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی ووٹ پہ ٹھپے مارنے والی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا لیکن مائزہ سمجھی نہیں تھی، مائزہ چل رہی تھی، اپنے دھن میں چل رہی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے، میں اسپیشلی یہ بات کرتی ہوں کہ آج کی جو پاکستان کی خواتین ہیں نا، وہ کمزور نہیں ہیں، وہ مضبوط ہے، ان کا کردار بڑا مضبوط ہے، ان کا کام بڑا مضبوط ہے۔ تو آج میں اپنے سائڈ سے نا یہی میسج کنوے کر رہی ہوں کہ آج ہم 4 خواتین بیٹھ کے انشاءاللہ آگے ملک کے معاملات کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے، عید کو بھی ڈسکس کریں گے، گھر کی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ بہت مضبوط لڑکی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بہت کچھ اپنے اوپر اٹیکس فیس کیے ہیں، سو مچ سو I feel so bad and so sad and I'm sorry to say this، لیکن آپ نے اپنی بچی کے اوپر بھی، چھوٹی سی معصوم بچی ہے، کتنے سال کی بچی ہے آپ کی کرن؟ ماشاءاللہ 6 ایئرس جی، اللہ ماشاءاللہ اس کو کئی 106 دہائیاں اور دیکھنے کو نصیب فرمائے، اس کے نصیب بہت اچھے کرے۔ بٹ آپ نے اپنی وہ چھوٹی سی معصوم بچی کے اوپر مطلب اتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ ایک مضبوط پروفیشنل ہیں آپ، ایک مضبوط ماں ہیں آپ، ایک مضبوط بیوی ہیں آپ، ایک سب سے بڑی ایک مضبوط شخصیت ہے۔ And this is what I admire about you. I mean, there are so many things that I admire and so many things in Maiza and so many things in Saira. وہ ہم نے اپنے اٹیکس پہ اور وہ جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہوتی ہے غریدہ، اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرے اوپر نا یہ بڑا الزام لگتا ہے لفافوں کا۔ عید پہ لفافے ملتے ہیں مجھے بہت لفافے ملتے ہیں، بہت زیادہ لفافے ملتے ہیں، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں I'm the youngest of the siblings، اور باقی کزنز وغیرہ کی سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب کے بچے ہو گئے ہیں، تو وہ مجھ سے سب بڑے لگتے ہیں، تو وہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی میں ہی عیدی وصول کر رہی ہوتی ہوں۔ تو یس، مجھے بہت لفافے ملتے ہیں۔ میں پہلے آپ سے بتا رہی تھی کہ میری عید بڑی لیوش ہوتی ہے۔ ایک تو اگر جب موڈ ہو، خاص طور پہ جب گھر والوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہو، کیونکہ گھر والے زیادہ تر باہر ہوتے ہیں میرے،
تو عید وغیرہ پہ آنا ہوتا ہے ان کا, تو کبھی میری ڈیوٹی لگی ہو چھوٹی عید پہ تو شیر خورما میں بہت اچھا بناتی ہوں, بہت کمال کا, اور میں نے اپنی امی سے سیکھا وہ شیر خورما بنانا. غریدہ, اگر صحافت کے علاوہ آپ کو کچھ اور بننے کا موقع ملتا ہے, ہمارے بہت سارے ایسے کولیگز بھی تو ہیں نا جو دیگر کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو آپ کیا چوز کریں گے اپنے لیے؟ صحافت کے علاوہ اگر اب مجھے that is one of my many passions, تو میں کچھ ایسا کرتی کچھ جانوروں کے لیے, I mean I would have been working something for the welfare of the animals. تو یہ میرا بڑا شوق بھی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کوئی وقت نکال سکوں. تو اگر میں صحافی نہ ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ اینیمل ویلفیئر کے لیے کر رہی ہوتی, کچھ میں نے اپنی آرگنائزیشن بنا رکھی ہوتی, کوئی شیلٹر ہوم بنا رکھا ہوتا, کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہوتا. جی, جو پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو ہمارا تو دین اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ بے زبانوں پر رحم کیا جائے, جانوروں پر رحم کیا جائے. مائزہ, آپ کے والد اور چچا سیاست میں تھے, آپ اس وجہ سے سیاست میں آئی ہے یا آپ کا اپنا شوق تھا سیاست میں آنے کا؟ پہلے تو میں اسی وجہ سے آئی تھی, پھر آپ کا اپنا شوق بن گیا. شوق تو کائنڈ آف یہ تھا کہ وہ I was 25 تو پولیٹکس میں آ گئی. تو پھر انہوں نے, میرے فادر جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اگر پولیٹیکلی اپنا نام بنانا ہے تو تمہیں ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح کام کرنا پڑے گا. پھر ساتھ شہباز شریف صاحب تھے CM, تو وہ تو لوگوں کو جس طرح کام کراتے ہیں آن اسٹریٹ, اور پھر فلڈز بھی آ گئے تو ساتھ ساتھ کام سیکھا. تو وہ ان کو ایز اے ٹیچر جس طرح وہ ہمیں انسٹرکٹ کرتے تھے, جس طرح وہ ڈانٹتے تھے, ڈر جانا, سب بچے نئے نئے, تو وہ اسی مائنڈ سیٹ سے ابھی تک جا رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ڈانٹ پڑے. نہیں, ڈانٹتے نہیں ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, نہیں وہ ڈانٹتے نہیں ہے, لیکن ایک آپ کے اندر مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ اگر یہ چیز پرفیکٹ نہ ہوئی, ٹھیک نہ ہوئی تو ان کو پسند نہیں آئے گی, تو وہ چیز مائنڈ میں رہے گی. تو I got into politics before my شادی. ہمارا علاقہ ہے نا, I thought کہ ہمارے علاقے میں نا بہت زیادہ جو ہے اتنا زیادہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی ایک عورت کی سڑکوں پہ آنا, پالیٹکس کرنا, اسٹریٹ پہ جو یہ ہم اسٹرائک پہ بھی جاتے ہیں, احتجاج پہ بھی جاتے ہیں. تو لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جب ہم اپنے ساؤتھ پنجاب میں رحیمیہ خان میں باہر نکلے, تو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمیں انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی. اور آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ وہ رسپیکٹ ہمیں اسلام آباد, لاہور اور ایسے علاقوں میں نہیں ملتی جتنی اپنے علاقے میں ملتی. اس لیے نہیں ملتی کہ یو بلانگ ٹو فرام اے سرٹن فیملی, یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے ملتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں اور وہ آپ ایک خاتون ہیں, تو اس وجہ سے بھی جو ہے ایک رسپیکٹ ہے. تو لوگوں کی مدد کرنا, ہینڈز آن کرنا. اچھا غریدہ, ابھی میں نے آپ سے تو پوچھا کہ اگر آپ صحافت کے علاوہ کچھ اور کریں تو کیا کریں گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی نظر میں اگر خان صاحب, مریم نواز صاحبہ اور شیخ رشید صاحب, ان 3 آپشنز میں دیتی ہوں آپ کو, اگر یہ پولیٹیشین نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ عمران خان صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر سیاست میں نہ آتے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی, اور یہ سنجیدہ جواب آپ کو دے رہی ہوں, کہ وہ واقعی سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ بڑا ایک نان کنٹروورشل فگر تھے, پاکستان کے ایک نیشنل ہیرو تھے. ٹراپک ایکٹیویٹیز ان کی جا رہی تھیں, شوکت خانم, نمل وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک سیاست میں آ کے بلا وجہ ایک قومی ہیرو نے اپنے آپ کو کنٹروورشل کر دیا. سو میرا خیال ہے کہ ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا, ان کو کرکٹر اور فلانتھروپسٹ ہی رہنا چاہیے تھا. نمبر 1, یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. مریم نواز کو میں چاہوں گی کہ وہ سیاست میں ہی رہیں, سیاست میں نہ بھی ہوتی تو ان کو آنا چاہیے تھا سیاست میں, کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی خواتین بہت کم ہیں اور لیڈرشپ پوزیشنز پہ بہت کم ہیں. شیخ صاحب نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک میرج بیورو کھول لینا چاہیے تھا اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے.